अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अपोजिशन जमातों की जानिब से अदम एतमाद मुहिम के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान शदीद इज़्तिराब में हैं। उनके रवैये से गुस्सा झलक रहा है, जबकि सियासी इज्तिमात में वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन जमातों को बराह रास्त धमकियों और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करके भी पुकारा जा रहा है। यानी ये रवैया है जिस अंदाज में उनको मुखातिब किया जा रहा है। सियासी हवाओं का रुख हुकूमत की मुखालिफ चल पड़ा है। 2014 के बाद इंसाफ के मफलर गले में डालने वाले सियासी पंछी आशियाना बदल रहे हैं। चंद पंछी अपने पुराने घोंसलों की जानिब लौट रहे हैं, जबकि बाज नए नशेमंद तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवाओं की तब्दीली और परिंदों की उड़ान के दौरान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात भी खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसलसल तीसरे हफ्ते काबीना इजलास मुलतवी किया। तीसरे हफ्ते यानी कंसेक्यूटिवली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो इस पर सताइश वसूल करती रही है कि बड़ा रेगुलरली कैबिनेट के इजलास होते हैं, वो मुसलसल तीसरे हफ्ते कैबिनेट का इजलास मुलतवी कर रहे हैं। जबकि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नया ग्रुप सामने आ गया है। सियासी जंगल में वज़ीर आज़म इमरान खान के ताकतवर तरीन पहलवानों ने अपनी अलग जोड़ी बना ली है। जहांगीर खान तरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने ग्रुप को नया नाम देते हुए तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप बना लिया है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दवाम बख्शने वाले और इलेक्टेबल्स को इंसाफ पहनाने वाले दो बड़े पहलवानों यानी जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ने पार्टी के खिलाफ अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मेंबर पंजाब असम्बली अलीम खान ने गुज़श्ता 3 रोज में 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की है। इनमें 10 सूबाई वज़रा भी बताए जा रहे हैं। अलीम खान जहांगीर खान तरीन ग्रुप के मेंबरान से मुलाकात के लिए पहुंचे, जहां 3 सूबाई वज़रा समेत 18 मेंबरान पंजाब असम्बली पहले से ही मौजूद थे। जबकि आज की मीटिंग में सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी पहली मरतबा तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं। आज इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जहांगीर खान तरीन ने तमाम शिकवे कप्तान के सामने रखते हुए पंजाब में गवर्नेंस के खराब निज़ाम और जहांगीर खान तरीन को नजर करने को ग्रुप बनाने की वजूहात करार दिया है। अलीम खान साहब इस इजलास के बाद क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फाल किरदार अदा करते रहे हैं। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम सारे जितने तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सब को यकजा करें। और आज अगर हमें मायूसी होती है तो इसलिए नहीं होती, मेरे ख्याल में जो CM के पास पर्क्स हैं, मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। अगर एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ। ये क्या कह रहा है इस पर तो बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कौन कह रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अब्दुल अलीम खान साहब, अगर किसी को याद नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 126 रोज़ का धरना हो, वो पंजाब के अंदर एक्टिव करने की बात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो खान साहब का हरावल दस्ता हो, उस हरावल दस्ते के सरकर्दा रहनुमा पेश दिखाई देने वाले अलीम खान साहब आज ये बातें कर रहे हैं। कप्तान से शिकवा कुना है, नाला दिखाई दे रहे हैं। बुज़दार पर भी ऑब्वियसली उनका हदफ तनकीद बुज़दार तो हैं, लेकिन पीछे इमरान खान साहब हैं। इमरान लगता ही है कि वही इनर सर्कल के लोग जो अब बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में हैं कप्तान के, वो शिकवे करने लगे हैं और अपनी स्ट्रगल के दिन याद कराने लगे हैं खान साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नाराज़ मेंबरान पंजाब असम्बली में 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने राब्ता शुरू कर दिया है और ऑब्वियसली वो तो करेंगे। आज ये मामला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास में भी सामने आया है। नाराज़ हुकूमती रहनुमाओं से होने वाले राब्तों पर इस कमेटी में ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में जहांगीर तरीन और अलीम खान के मुजवज़ा इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इमरान इस्माइल और परवेज़ खटक को नाराज़ हुकूमती अरकान से राब्तों की हिदायत की है। इजलास में शरीक गवर्नर सिंध इमरान बताया कि मैं अलीम खान से राब्ते में हूँ। सवाल यह है कि क्या बागी ग्रुप हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में ऑपोजिशन का साथ देगा? इनकी कंडीशंस क्या होंगी, किन कंडीशंस पर ये ऑपोजिशन के साथ हो सकते हैं, और क्या बागी ग्रुप पंजाब की वजारत आला की डिमांड तो नहीं करेगा कहीं दर पर्दा? अब वजारत आला की उम्मीद तो नहीं है कि एक तरफ काफ लीग है, फिर अलीम खान ग्रुप है, ये जो पावर कॉरिडोर्स हैं विद इन दी PTI पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, क्या मुस्लिम लीग नून इस बागी ग्रुप की कंडीशंस को मान लेगी या नहीं,
باقی گروپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ذرائع کے مطابق جہانگیر خان ترین گروپ کی ملاقات کے دوران مختلف زیر غور آئے ہیں، جس میں ہم خیال گروپ نے تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور ہم خیال گروپ کے مشترکہ دوستوں سے رابطہ کیا جائے اور وزیر اعظم کو پنجاب میں تبدیلی لانے کی آپشن دیا جائے گا، یہ بھی ایک آپشن زیر بحث رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہم خیال گروپ عبدالعلیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا آپشن رکھ سکتا ہے۔ ادھر پنجاب میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشمکش کے بعد آج پنجاب کیبنٹ کے وزراء نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے حکومت کو فوری فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ دیر نہ کریں، فوری فیصلے کریں۔ اس کے مطابق مسلم لیگ کاف کی قیادت نے تحریک انصاف کو بڑے سیاسی فیصلے لینے کا مشورہ دیا ہے۔ پرویز الہی نے مشورہ دیا ہے کہ جو سیاسی حالات ہیں اس کا تقاضا ہے کہ حکومت پہلے فیصلہ لے۔ حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، جو پہلے فیصلہ لیتا ہے سیاست میں اس کو برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق پرویز الہی نے کہا ہے کہ لمحہ بہ لمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اس صورتحال پر مشورہ بھی ہو رہا ہے اور رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے اصل میں پنجاب میں، اس پر بات کریں گے۔ صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، لاٹس آف پولیٹیکل ہیپننگ پرٹیکولرلی ان پنجاب، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ یہاں سے ٹکراتا ہوا گزر رہا ہے اسلام آباد کی جانب گامزن ہے، وہیں علیم خان صاحب جہانگیر خان ترین گروپ سے جا ملے ہیں۔ واٹ از نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزیں اب فاسٹ ٹریک پر ہیں۔ جب میں کہتا ہوں فاسٹ ٹریک پر، تو اب اس میں کوئی لمبے ہفتے یا دنوں کا انتظار کرنے کی نہیں ہے، یہ آور ٹو آور صورتحال بدلتی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایک اہم پلر جس کو میں کہوں گا، چونکہ پنجاب میں جتنی بھی پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اس کی فائنینشیل سپانسرشپ سے لے کے اس کو آرگنائز کرنا، اس کو لیڈ کرنا، یہ سارا کام جہانگیر ترین کی ہی پارٹی کے جو اہم رکن تھے علیم خان صاحب وہ کیا کرتے تھے۔ اور آج جس قسم کی گفتگو انہوں نے پنجاب کی حکومت کو لے کے کی ہے، میرے خیال سے اتنا اسٹرانگلی تو اپوزیشن بھی نہیں بولی ہے جتنا انہوں نے بینگ ابھی انٹر ویری ریسنٹلی یہ سینئر وزیر رہے ہیں پنجاب کے، تو ان سے زیادہ تو چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طرز حکمرانی پنجاب میں ہے، تو پھر وہ اپوزیشن کی ساری باتیں سچ ہو جاتی ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے تھے، 2-3 سال سے۔ جو اصل نقصان ہوا ہے وہ ہے الائز کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری اس کرنٹ سچویشن میں نہ کہیں ایم کیو ایم کا ذکر ہے، نہ کہیں کاف لیگ کا ذکر ہے۔ میرے خیال سے کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا اب، اس لیے کہ علیم خان بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو جس طرح کی رسپانس کیا صورتحال کو، اس کے بارے میں ٹریڈیشنلی اور پرووربلی یہی کہا جا سکتا ہے کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ ان کو یہ فیصلے پہلے کرنے چاہیے تھے۔ میں ایک ذرا کوٹ اگر آپ کو دے دوں چودھری پرویز الہی کا، انہوں نے کہا کہ چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اٹس اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ۔ بخاری صاحب، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وقت بڑا اہم ہے جس وقت میں عبدالعلیم خان صاحب یا جہانگیر ترین گروپ کے 35-40 ایم پی ایز 10 صوبائی وزراء مل رہے ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ کیا یہ کو بارگین کرنا ہے جیسے اتحادی کرتے ہیں؟ اسی طرح ہم خیال گروپ کا بھی ہدف یہ ہے کہ بزدار کو ہٹا دیا جائے، اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ لایا جائے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ حکومت کا آخری سال ہے تو ان پروجیکٹس کے اوپر پیسے خزانے کا منہ کھولا جائے، دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بارگین، یا پھر واقعی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں؟ یہ وہ والا معاملہ ہے سر؟ دونوں ہی باتیں آپ کی درست ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آج ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ تھی، پہلے ہی بہت ہی ولنریبل صورتحال تھی۔ 10-12 ووٹ آپ ادھر سے ادھر کر دیں تو حکومت بیٹھ جاتی وہ۔ اسی لیے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں کہ جی پنجاب میں پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا، ان کو فارغ کر دیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلے لینے تھے وہ انہوں نے فیصلے نہیں کیے ہیں، اور اب جس طریقے سے بکھلاہٹ میں عمران اسماعیل، who is he? Who knows him in Punjab? Who will listen to him? This is too little too late, as I said earlier۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، پریشر تو عمران خان صاحب کے اوپر پہلے ہی موجود تھا، جو بلاول بھٹو کے مارچ کی صورت میں ہے، جو 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا ہے اس کی صورت میں ہے، یا جس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ لاہور واز اے ہاٹ یعنی سینٹر، ایپی سینٹر میں کہوں گا اس کو، پولیٹیکل ہب آف ایکٹیویٹیز۔ اتنی ملاقاتیں ہوئیں، ایسے لوگ ملے آپس میں جن کی کبھی یعنی جو مختلف ڈائریکشن میں جاتے تھے۔ تو اس سب کچھ کو گیج کر کے عمران خان صاحب نے جس پور طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، اس کی قیمت تو ان کو۔ اچھا، میں چاہوں گا پروڈیوسر اگر پاکستان تحریک انصاف کا ورژن بھی لے لیں، علی حمزہ صاحب کو ٹیلی فون کال پہ لے لیں، لیکن بخاری صاحب اس سے پہلے ہے کہ کپتان گھبرائے ہوئے ہیں، جس طرح کا خطاب گزشتہ روز خاص طور پہ عمران خان صاحب کا رہا ہے۔ از اٹ فرسٹریشن؟ آپ اس کو فرسٹریشن کہیں گے، یا از اٹ کانفیڈنس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر عدم اعتماد تحریک ناکام ہوتی ہے تو پھر میں جو کروں گا وہ آپ کو نہیں پتا؟ میرے خیال سے میلسی کے جلسے کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، دیٹ واز ڈیسپریشن۔
دیٹ واز ایبسلیوٹ ڈیسپریشن. جب وہ آپ اس بات پر اتر آئیں کہ میں اگر نہ طریقے عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو میں تو چھڑنا نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ بالکل جب وہ بیڑیاں ڈوبنے لگتی ہیں نا, جب آپ تو کہہ رہے ہیں سوار اتار رہے ہیں تو کشتیاں الٹ رہی ہیں, جب کشتیاں الٹنے لگتی ہیں تو اسی طرح کی فرسٹریشن ہوتی ہے, اسی طرح کے ان گارڈڈ سٹیٹمنٹس ایشو کیے جاتے ہیں فرام اے موسٹ رسپانسبل پرسن. پرائم منسٹر کا نہ یہ رویہ ہونا چاہیے, نہ یہ سلیکشن آف ورڈز ہونی چاہیے. تو ان کی گفتگو سے, جس طرح سے انہوں نے دھمکی آمیز انداز سے گفتگو کی, یہ لگ رہا تھا کہ اب پریشانی ان کی ہے. میرے خیال سے آج پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے, یہ میسج گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, گھبرانا نہیں. اور ان کے اب گھبرانے کا وقت طے ہو چکا ہوا ہے. یہ جو امپائر کی انگلی, یہ جو امپائر کے اشارے کی باتیں ہوتی تھیں, اور جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ یہ ہاتھ عمران خان کے سر کے اوپر ہے, اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ میرے سر پر آ جائے, وہ ہاتھ اپوزیشن کے سر پر آیا ہے نہیں آیا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن عمران خان کے سر پر نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ ہاتھ کس کے سر پہ, اس خفیہ ہاتھ کی بھی بات کریں گے, لیکن دیکھیں یہ پنجابی میں کہتے ہیں سجی دکھا کے کبھی مارنا. اپوزیشن نے کارڈ سینے سے لگائے ہوئے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مرکز کرتے کرتے کو پنجاب کا رخ کر لے اور پنجاب میں سب سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک اور عدم اعتماد ٹیبل ہو؟ آپ نے بہت ہی صحیح سمت میں سوال کیا ہے. دونوں جگہ میں جہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھے گی دوسری آٹومیٹکلی بیٹھ جائے گی. میں آپ کو ایک تیسری مثال دیتا ہوں, لک ایٹ واٹ از ہیپننگ ان کے پی کے. وہ تو ان کا اپنا صوبہ ہے نا, وہاں بھی آپ دیکھیں پرویز خٹک اور اکبر خان جو ہیں ان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے. اکبر خان کہہ رہا ہوں میں, جو وہاں کے یعنی چیف منسٹر ہیں. تو سپلٹ تو ایک ایسے صوبے میں ہے جہاں پر ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے, 2/3 سے بھی زیادہ. تو باقی پنجاب کی اور سینٹر کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں نا. یہاں تو وہ بہت ولنریبل سچویشن میں تھے, اور اب اتنے بڑے بگیاڑ گروپ بن رہے ہیں اگر ان کے خلاف, تو یہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے. اب صبح گیا کہ شام گیا. لیکن بخاری صاحب, اپوزیشن بھی تو بہت سارے الٹیمیٹمز دے رہی ہے. کبھی کہا جاتا ہے 48 گھنٹے, کبھی کہا جاتا ہے 5 روز, پھر آج بلاول صاحب 24 گھنٹے کہہ رہے ہیں. مطلب یہ بھی صرف کوئی میڈیا اٹینشن تو نہیں ہے کہ میڈیا اٹینشن گریب کرے, لائم لائٹ میں رہے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے, یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ سبسٹینشیل ہوگا ایٹ دس پوائنٹ؟ دیکھیے, بلاول نے جب 5 دن کا کہا تھا تو وہ کیپٹل سے 970 کلومیٹر دور تھے. اب وہ ناک کرنے والے ہیں آج رات کسی وقت بھی کیپٹل کے اوپر. پہلے انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ڈی چوک میں جلسہ کرنے کی. آج شیخ رشید صاحب جس مایوس انداز سے, جس ڈیفیٹڈ منٹے کہہ رہے تھے کہ اچھا جی آپ آ جائیے وہاں, یہ سارا کچھ بلا وجہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ سارے انڈیکیٹر ہیں اس بات کے کہ گیم عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اچھا بخاری صاحب, لاٹس آف پولیٹیکل ہیپننگ پرٹیکولرلی ان پنجاب. تو پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب ندیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. قریشی صاحب, علیم خان صاحب کا جہانگیر خان ترین کے گھر جانا, وہ یعنی ان کے گروپ سے ملنا اور 35-40 لوگوں کے ساتھ ملنا, اکیلے نہ ملنا, بڑا سمبولک ہے. کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب گھبرانے کا وقت آن پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, علیم خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, جہانگیر خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. گھبرانے کا وقت ان لوگوں کے لیے ہے جو قوم کو ہر روز ایک نیا بھاشن دیتے ہیں, ہر روز قوم کو ایک نیا چکر دیتے ہیں. یہ جو اقتدار کے بھوکوں کی نوٹنکی ہے, یہ ان کے لیے گھبرانے کا وقت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تمام پارلیمانی پارٹی پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی انٹیکٹ ہے. مجھے بھی 3.5 سال ہو گئے روز یہ سنتے ہوئے, آج آر یا پار ہوگا, اب یہ فلاں ڈیٹ پر یہ حکومت گر جائے گی, ہم یہ بجٹ پاس. اچھا ندیم قریشی صاحب, آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے فائری سپوکس پرسنز کی صف کا حصہ ہے, تو آپ نے فوراً آتے ہی گولہ باری شروع کر دی ہے. میرا سوال بڑا سادہ سا ہے, اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جہانگیر ترین گروپ کا ہم خیال گروپ کا نام دے دیا گیا ہے. تو ہم خیال ہیں, ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف ہم خیال گروپ ہیں, یعنی کچھ تو ہے. وہ کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھیں, پردہ داری بھی آپ کے سامنے آ جائے گی, پردہ چاک ہو جائے گا ہر چیز کا. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, یہ ڈیفرنٹ چیلنجز انہی لوگوں کو آتے ہیں جن سے اللہ پاک نے کوئی کام لینا ہوتا ہے. آپ نے ابھی پرسوں دیکھا پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج, ان کی گفتگو, بلکہ کل گزشتہ روز آپ نے میلسی میں میرے ضلع کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ضلع میں تشریف لائے ہوئے تھے, میں خود سٹیج پر موجود تھا, پوری دنیا نے دیکھا. اس باڈی لینگویج سے, اس فرسٹریشن سے دکھائی دے رہا ہے کہ وزیر اعظم گھبرا رہے ہیں, لگا نہیں کہ وہ وزیر اعظم مخاطب ہے. آپ دیکھیں, اب آپ کی رائے کے اظہار پر تو میں پابندی نہیں لگا سکتا نا جی. آپ کا باطل شکن خطاب ہی تو آپ کی خوبصورتی ہے, آپ کی یہ لفظوں کی. اب وزیر اعظم کو تو استثناء ہے, ادروائز ایسی گفتگو پہ تو آپ پیک آرڈیننس نافذ کرتے ہیں سر؟ نہیں, ہم نے ایسی گفتگو پہ پیک آرڈیننس نہیں نافذ کیا. ہم نے اس بےہودگی پر
उस लोगों के पगड़ियां उछालने पर। देखिए, आप किसी को डीजल कहते हैं, किसी को फजलू, मैं तो वो कह भी नहीं सकता जो कहा बारकैफ, क्योंकि मेरा मौजूए बहस अब वो नहीं है। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आज अलीम खान साहब ने खास तौर पे जिन ग्रीवेंसेस का इजहार किया है, अभी भी आप समझ रहे हैं कि ये संजीदा नौयत की बात नहीं है? नदीम कुरैशी साहब, एक लम्हा आपको प्राइम मिनिस्टर के लहजे पर तो बड़ा एतराज है। आज ये कादिर पटेल साहब रुकने कौमी असम्बली है, आज उनके पूरे अखबारात की फ्रंट पेज पर उनका एक बयान लगा हुआ है मुराद शहीद के हवाले से। कादिर मंदोखेल, मैं जो है कादिर मंदोखेल साहब का या पटेल साहब का कोई स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं सर। टू ऑड्स कैन नेवर मेक राइट सर। दो मनफी मिलकर कोई मस्बत नहीं बना सकते सर। जी देखिए, आपकी मंतक और दलील से शायद मैं तो ना जीत सकूं, अल्लाह ने आपको बड़ी खुश इल्हानी से नवाजा है, लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा, जो लोग डंडे और गाली की जुबान में हमेशा डील करते रहे, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ जो 80s में हुआ, आज इनको बड़ी तकलीफ है इस लबो लहजे की। ये आधी से लबो लहजे के हैं, आप इनसे प्यार से बात करें, ये गाली बकते हैं। अरे मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि साईं बुज़दार पे हो सकता है कोई अदम एतमाद तहरीक साईं बुज़दार के खिलाफ आ जाए सर? 35-40 लोग इकट्ठे होना, आप यहाँ पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं? चलिए, मरकज में तो कोई स्ट्रैटेजी बन रही होगी कि वहां वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हो जाता है, कोर कमेटी इजलास होता है, पंजाब में भी कोई कमेटी बैठ रही है सर? रेहान, मैं कर्ज करूं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अपोजिशन ने जाहिर है लोगों को एंगेज करना है। अभी बिलावल साहब 200-400-500 लोग इकट्ठे नहीं कर सके मुल्तान में, मेरे शहर में, और बड़े दावे हैं इनको इनकलाब के। एक तरफ ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, एक तरफ ये डेडलाइन दे रहे हैं अदम एतमाद की। इनसे पहले ये तो पूछ लें इनकी तैयारी किस चीज पर है। ये जो आंख बचोली खेल रहे हैं, पुतली तमाशा जो खेल रहे हैं, इनसे तो पूछे ना। मैं आपको कर्ज कर दूं, हम इनकी हर तहरीक का मुकाबला करेंगे, वो अदम एतमाद की तहरीक हो, इनकी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो, गली में कूचे में सब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जो इमरान खान के नजरिए का फॉलोअर है, जो पाकिस्तान से पेशावरी की सियासत का खात्मा चाहता है, जो इस मुल्क के इक़्तिदार को लूटने वालों के खिलाफ ऐलान जंग करता है। अच्छा चलिए, लास्टली शेख रशीद साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है लेकिन मशवरे वो जरूर देते रहते हैं, उन्होंने कप्तान को एक और मशवरा दिया है कि छोड़े इस एरोगेंस को, इस अकड़ को छोड़े, आप अपने लोगों से बातचीत करें। तो क्या अब्दुल अलीम खान साहब को अब इमरान खान साहब बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, पूछेंगे कि भाई कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता? देखिए, अब्दुल अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ये कल भी इमरान खान साहब के साथ थे, आज भी साथ हैं। एक चीज का ओथ आज इस अपोजिशन से ले लें, इन्होंने जो 10 साल अलीम खान, अलीमा खान और जहांगीर खान को जो तबर्रा, जो गालियां, जो बेहूदियां की, आज ये ताइब। नदीम कुरैशी साहब, सवाल मेरा कुछ और है, जवाब मुझे कुछ और मिल रहा है सर। मेरा सवाल अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिल सका सर। अलीम खान साहब को इमरान खान साहब मदऊ करेंगे या उनके पास चलकर चले जाएंगे, 35-40 MPAs इन सब लोगों से मिलेंगे, या वो कहेंगे नहीं मेरा वसीम अकरम प्लस ठीक कर रहा है इसलिए देयर इज नथिंग टू गेट बॉदर्ड? मेरी जान, इमरान खान साहब पहले भी इन सब दोस्तों से राब्ते में हैं। अभी 4 रोज पहले गवर्नर हाउस लाहौर में तमाम अरकान असम्बली से डिवीजन वाइज इमरान खान साहब ने मुलाकातें की। ये जितने लोग तरीन साहब के दोस्त हैं, तरीन साहब के साथ हमारा भी एक प्यार का, मोहब्बत का, एहतराम का ताल्लुक है, और इस ताल्लुक की बुनियाद इमरान खान के साथ वफादारी है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जो लोग इस खाम ख्याली में हैं, जो एक तरफ हमें सिलेक्टेड कहते थे, एक तरफ आरओज का इलेक्शन, एक तरफ नाजायज असेंबली, और एक तरफ उसी असेंबली के उस एक पोर्शन से जिनसे इनको ये तवक्को है कि इनके साथ मिल जाएंगे, हालांकि ये तवक्को पूरी नहीं होगी, उनको ये फौरन जायज होने का सर्टिफिकेट देते हैं। चलिए, मुझे मेरे पास क्योंकि स्टूडियोज में सलीम बुखारी साहब भी तशरीफ फरमाए, लास्टली सिर्फ ये बता दें सर कि पंजाब का मामला है, मुतहर्रिक है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर पंजाब से खिदमात ले लेते, वो तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी मैंने बनवाया, तो इतनी उनकी जो है वो पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं, कोई चौधरी सरवर साहब से पूछ लेते आप इमरान इस्माइल साहब को शामिल कर रहे हैं? देखिए, इमरान इस्माइल साहब, जहांगीर तरीन साहब, हम सब लोग एक खास स्ट्रगल का हिस्सा रहे। बहुत सारे लोगों की जाती एसोसिएशन होती है, आपके साथ भी कुछ लोग आपके बहुत कराबतदार होते हैं, कुछ लोगों से आपकी यादल्ला होती है, कुछ लोगों से एहतराम का रिश्ता होता है। इमरान इस्माइल साहब का, परवेज खटक साहब का, तरीन साहब के साथ एक बहुत साथी ताल्लुक है। आप गवर्नर सरवर साहब को भी अंडरमाइन ना करें, वो भी तमाम में पाकिस्तान साहब के साथ है, और इंशाल्लाह इन सब नौजवानों का मुकाबला करेंगे। और मैं अपने उन सियासी दानिश्वरों से भी जो ये रोज टीवी पर बैठ कर इस कौम को नाउमीदी का पैगाम देते हैं, उनसे भी अपील करूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जाती अनाओं के फॉल से बाहर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। सलीम बुखारी साहब, कोई मस्बत है जाते जाते, योर क्विक कमेंट ऑन इट सर? पहली बात तो ये है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी राय नहीं करना चाहता हूँ। ये है
کہ یہ ڈینائل موڈ جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کا خاصہ ہے اور یہی نیچے گیا ہے. آپ کو تو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح سے. انہوں نے کہا تھا یہ جو شروع میں جب ساری دنیا ڈر کے گھروں میں گھس گئی تھی تو انہوں نے کہا یہ تو ہلکا سا فلو ہوتا ہے 2-3 دن میں چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر قائم بھی رہے وہ 1 سال تک, آپ کو اچھی طرح یاد ہے. پھر وہ کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا, حالانکہ نہ ان سے کسی نے مانگا ہے, نہ آج تک انہوں نے ہمیں نام بتایا ان کا. تو یہ ایک ڈینائل موڈ میں رہنا جو ہے نا PTI کی لیڈرشپ کے کافی لوگوں میں ہے. یہ مشورہ بھی ہے آپ کا کہ ڈینائل موڈ سے باہر آئیں. اگر نہیں آئیں گے تو یہ تباہی اسی لیے ہو رہی ہے. اگر یہ ڈینائل موڈ میں کو چھوڑ دیتے تو چیزیں پازیٹیولی ان کو نظر آتی اور یہ فیصلے ٹائم سے کرتے. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ صاحب ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے. اپوزیشن کے 3 بڑوں کی بیٹھک بھی جاری ہے. اس بیٹھک سے کیا نکلنے والا ہے, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. 5 دن 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھوم رہی ہیں, جبکہ اپوزیشن کے اجلاسوں اور رویوں میں بھی شدت آتی جا رہی ہے. ملک میں لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال پر ہر منٹ اپوزیشن کو پہلے سے زیادہ پر اعتماد بنا رہا ہے, جبکہ حکومت دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور ہے. الگ الگ ملاقاتوں کے بعد اب اپوزیشن کے 3 بڑے یعنی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سر جوڑے بیٹھے ہیں. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائیں گی تو کب لائیں گی. اب اس پر بلاول بھٹی کچھ بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی. بلاول صاحب جو ہے وہ 24 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے والی بات پہ قائم ہو. اگر پروڈیوسر وہ ہیں تو شارٹ چلا دیجیے. چلیے ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر افنان اللہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم افنان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. افنان صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج اپوزیشن کی 3 بڑوں کی بیٹھک کا بنیادی طور پر ایجنڈا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ جو اس وقت ایجنڈا ہے وہ نو کانفیڈنس موشن ہے پرائمریلی, اور اس کے لیے جو نمبرز پورے کرنے ہیں اور جو اس کی تیاری کرنی ہے یہ ہے پرائمری ایجنڈا تمام جو بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے. نہیں لیکن اپوزیشن کی طرف سے تو بتایا جاتا رہا ہے کہ نمبرز تو ہمارے پاس پورے ہیں اور ریکوائرڈ نمبر سے بھی زیادہ ہیں, لیکن ابھی بھی کوئی یا شارٹ آف نمبرز نہیں. دیکھیں اس طرح یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا, یہ نو کانفیڈنس موشن ہو گئی یا بل کی کسی کی کا ووٹ کرنا, وہ اس کے اندر یہ آپ ٹگ آف وار ہوتی ہے. اس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ جو آپ کی اپوزنگ پارٹی ہے وہ اپنی پوری ٹرائی کرتی ہے, آپ بھی اپنی پوری ٹرائی کرتے ہیں. ہم نے نمبر ہمارے پاس بالکل ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں. آپ نے انشور کرنا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ تمام MNAs جو ہیں وہ پہنچیں اسلام آباد. پھر آپ نے جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ جو آپ کے اتحادی ہونے جا رہے ہیں ان کو آپ نے انشور کرنا ہے. پھر اس کے اندر اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کوئی لوگ جو ہیں جو لیکن افنان صاحب بتایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے, لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہوگی, پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ہوگی. تو کیا ابھی بھی بہت سارے معاملات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا باقی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ کنسنسس کا معاملہ نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی کا معاملہ ہے. جب کنسنسس اس چیز پہ ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کو ہم نے گھر بھیجنا ہے, اب اس طریقہ کار کے اوپر جس طریقہ کار سے ان کو گھر بھیجا جانا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے اندر اگر ہمیں یہ لگے گا کہ اسپیکر جو ہے وہ ہمارے راستے میں آ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہوگی کہ پہلے آپ اسپیکر کو گھر بھیجیں گے اور پھر آپ وزیر اعظم پہ جائیں گے. لیکن بہت ساری ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں. 48 گھنٹے کی بات ہوئی, 5 روز کی بات ہوئی, آج بلاول صاحب نے 24 گھنٹے کی بات کی. تو یہ الٹیمیٹمز آج کی میٹنگ کے بعد بھی کوئی ایسا ہی الٹیمیٹم دیکھنے کو ملے گا؟ کوئی کہانی ہوگی یا کوئی حتمی تاریخ ہوگی کہ بھئی یہ ٹیبل ہو رہی ہے اس تاریخ کو؟ دیکھیں میں کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے اپنے ٹاک شو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ مارچ میں جا کے کنکلوڈ ہوگا. تو آپ اس کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے ایک ہفتہ نہ کریں. آپ بس اس مہینے اللہ نے چاہا تو ہم اس حکومت سے جس نے مہنگائی, بے روزگاری اور تباہ و بربادی جو کی ہے اس ملک کی اکانومی کی, اور آپ نے کل دیکھا ہوگا جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے وہ کوئی آپ یقین کریں گلی کا گنڈا بھی ایسی باتیں نہیں کرتا جس طرح کی وہ ایک وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ادھر کر رہے ہیں, اور اپنے جو اپوزنگ جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں بد زبانی. بٹ ہی لکس ویری کانفیڈنٹ کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے پھر میں کیا کروں گا آپ کے ساتھ. دیکھیں یہ جو حماقت ہوتی ہے نا, احمق لوگ, 2 چیزوں سے کانفیڈنس آتا ہے. ایک آتا ہے نالج سے اور دوسرا آتا ہے حماقت سے. ان کا پاس نالج تو اللہ کے فضل سے اب 4 سال ہو گئے, سارے پاکستان کو پتہ ہے کخ نہیں ہے. تو ان کی حماقت جو ہے نا وہ یہ اگنورنس, یہاں آپ کر لیں انگریزی کا ورڈ, اس سے ان کا کیا کہتے ہیں کانفیڈنس آتا ہے. وہ
وہ یہ ہوائی کانفیڈنس ہے. یہ انہوں نے دیکھیں عفنان صاحب وہ کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. کیا آج کے ایجنڈے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر عدم اعتماد تحریک ناکام ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کوئی پلان بی بھی ہے؟ دیکھیں ہمارا پلان بی بالکل موجود ہے. یہ میں بالکل آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس پلان بی ہے. لیکن ہاں یہ جو معاملات ہیں ان میں ہم پلان بی اپنا ابھی عوام کے سامنے تو نہیں رکھیں گے نا, کیونکہ پھر وہ اپوزنگ پارٹی کو بھی پتہ چل جائے گا. ہمارا پلان بی ضرور ہے. ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پوری تیاری کر کے ان کو گھر بھیجنا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن اس میں کچھ لوپ ہولز, کچھ انسرٹینٹیز ہیں, کوئی غیر یقینی عنصر تو پایا جاتا ہے. یو آر اسٹل ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ کتنے نمبر ہیں, کتنے لوگ ہوں گے, اور کیا کامیاب ہو بھی جائے گی یا پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ جو مستقبل ہے اس کا تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. مگر جو ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے وہ نمبرز موجود ہیں, اور ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معاملات سامنے انریول ہو جائیں گے. آپ کچھ چیزیں آپ کے سامنے انریول ہو بھی رہی ہیں, لیکن اور بھی ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوگی اور یہ وزیر اعظم گھر جائے گا. اچھا لاسٹلی عفنان صاحب, آج پنجاب کے اندر بھی کیونکہ بہت پولیٹیکل ہیپننگ ہے, عبدالعلیم خان صاحب جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات کے لیے پہنچے, اور اکیلے نہیں گئے بلکہ 35-40 MPAs رپورٹڈلی بتائے جا رہے ہیں. تو کیا یہ عدم اعتماد تحریک کا رخ کہیں پہلے اس کی ڈائریکشن پنجاب کی طرف تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ابھی کہ ہم جو ہے وہ پوری تیاری کر رہے ہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ابھی کوئی بات کہہ دوں, وہ ایک کوئی معاملہ ہو جائے پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اس کے حساب سے. یہ ضرور ہے کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ وفاق کے اندر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو اور یہ لوگ گھر جائیں. اس کے بعد پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے, اور بہت سارے پلان ہیں. علیم خان گروپ سے آپ کا رابطہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے رپورٹڈلی, کیا آپ آفر کر رہے ہیں علیم خان صاحب کو؟ دیکھیں ہم اس وقت سب کو یہی آفر کر رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں بے روزگاری ہے, آٹا نہیں ہے, دالیں نہیں ہیں, چینی نہیں ہے, اور اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کا وزن اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. دیکھیں علیم خان صاحب کی ریزرویشنز حکومت وقت سے تو ہوں گی, ان کی اپنی پارٹی سے, کہ انہیں وہ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا, لیکن کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہیں؟ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ دی آرٹ آف پاسبلٹیز ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بالکل وہ چلنے کے لیے ابھی میں اس کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں کروں گا جب تک اعلان نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنی تیاری کی ہے اور ہم نے تمام چیزوں کو دیکھا ہے, اور وہ جو سمجھدار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, عوام ہمیں روڈ پہ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے تو ہمیں روک کے بولتی ہے خدا کا واسطہ کچھ کریں ہم مر جائیں گے. تو ظاہر ہے وہ جو سیاستدان ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے. تو ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے اور کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور بہتر یہی ہوتا ہے جب حالات اتنے زیادہ خراب ہوں کہ جن لوگوں کی وجہ سے اتنے حالات اس نہج پہ آئے ہیں ان کو گھر بھیجا جائے, اور اسی طرف تمام معاملات جا رہے ہوتے ہیں. سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم مندوخیل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مندوخیل صاحب, اسلام آباد کے اندر اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اس ملاقات میں کیا طے ہونا ہے؟ وہ کن امور پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے؟ کس پر کنسنسس ڈیولپ کرنا بھی باقی؟ یقیناً جیسا آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں 27 تاریخ سے ہم کراچی سے روانہ ہو گئے. اس وقت ہم لالا موسیٰ میں ہیں. تو یہ ایجنڈا یقیناً اس حکومت کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے جو دکھانا تھا پیپلز پارٹی نے, وہ انشاءاللہ آج ہمارا پنڈی پہنچنے کا رات کو ہے, اور کل انشاءاللہ انٹرویو کی ہم اسلام آباد میں. اور باقی مین ایجنڈا عدم اعتماد کا ہے جو کہ عین قانون اور آئین کا حصہ ہے. اور ہمارے جو تعداد ہے 162 ممبران ہمارے ساتھ ہے اپوزیشن کے, اور ہمیں صرف 10 کا جو ہے نا ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے. اب 10 کے ٹارگیٹ کے لیے آپ کاپ لیگ کو بھی سامنے رکھیں, آپ باپ پارٹی کو بھی سامنے رکھیں جس نے بائیکاٹ کی اسمبلیوں سے, آپ جے ڈی یو کو بھی دیکھ لے, آپ ایم کیو ایم کو بھی دیکھ لے, اور خود حکومت کے جو ممبران ہیں, چاہے نور عالم خان ہو, چاہے کراچی کے ان کے میں نے ہو, اور چاہے جنوبی پنجاب کے, وہ سب کی صورتحال آپ کے سامنے. اور یہ ٹاسک نہیں مندوخیل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں؟ جی نمبر تو پورے ہیں, نمبر تو ہمیں جو 10 کی ریکوائرڈ ہے, ہمیں تو 10 سے ڈبل کس سے زیادہ جو ہمارے پاس. مندوخیل صاحب, عدم اعتماد تحریک میں جو تعطل آ رہا ہے, یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمان میں ٹیبل کرنے میں یہ جو ڈیلیز ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟
तातुल किस बात की है, किस चीज की तातुल ला रहे हैं, जरा मुझे समझाएंगे तो मैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 48 घंटे का वक्त दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 5 रोज बड़े क्रूशल है, उसके बाद कुछ होगा। वो 5 रोज भी गुजर गए, 24 घंटे की बात हो रही है। क्या इस बैठक के बाद भी कोई हतमी डेडलाइन होगी या कहानियां होंगी, कोई कंसेंसस होगा इसके बाद? देखिए मेरे भाई, मौलाना साहब पीडीएम का एक हिस्सा है, अपनी जमात का सरबराह है, तो हमारा तो पीडीएम में हम नहीं है, पीपल्स पार्टी एक अपनी एक पार्टी है, और हमने जो ये मुहिम शुरू की है 27 तारीख को पूरी दुनिया के सामने, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो अपना मौक़िफ़ है, और बिलावल साहब ने जो 5 दिन दिए है, और फिर 3 दिन और आज 24 घंटे का अल्टीमेटम, अभी लाला मूसा में जो तकरीर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है और 24 घंटे कल पूरे हो रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि इज्जत इसी बात में है कि ये कठपुतली इस्तीफा दे दी। चलिए, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी गुजर जाएगा। इस 24 घंटे के बाद बिलावल भुट्टो साहब या ऑपोजिशन मिलकर कुछ करने का इरादा रखती है? यानी अगर वजीर आज़म इमरान खान साहब, जैसे आप ये चाह रहे हैं, आपकी चाहत है कि वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करके चले जाएं, वो नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए 24 घंटे का अल्टीमेटम का मकसद ये है, जो इससे पहले 5 दिन का, और हम अपनी जो एक मुहिम हमने शुरू की है आवाम का, तो उस हवाले से हम ये चाह रहे हैं कि अदम एतमाद तहरीक आसानी से पास हो जाएगी। मैंने आपको पूरा शजरा बता दिया है, तो इससे पहले कि वो बेइज्जतों की असम्बली से निकले, खुद ही इस्तीफा दे दे। देखिए, आपने कहा कि अदम एतमाद तहरीक का मुसव्वदा तैयार है, रिपोर्टली बताया भी यही गया कि मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, लेकिन पार्लियामान में ये तहरीक टेबल नहीं हुई। अब OIC कॉन्फ्रेंस आ रही है, तातीलात चल रही है 11 तक, फिर रमज़ान मुबारक आ जाएगा, तो लग रहा है कि ये तातुल तो रहेगा, और जो हुकूमत है उसकी भी काउंटर स्ट्रैटेजी अपनी जगह पर है। क्या कुछ होता हुआ आपको भी दिखाई दे रहा है आपकी दानिश में? देखिए जो बात आप कर रहे हो आज की अल्टीमेटम की, तो आप खुद समझ रहे हो, जब बिलावल साहब ने अल्टीमेटम दी 24 घंटे का, तो आप 24 घंटे का तो मेरे भाई। अनफॉर्चुनेटली मधु खेल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस बयान पर आलमी मीडिया शदीद तनकीद कर रहा है। आज बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स ने, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको अपनी हेडलाइन बनाया है, जहां बाज़ मीडिया इदारों ने वज़ीर आज़म के इस बयान को यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों के ख़त का रद्द-ए-अमल करार दिया है, वहीं इसे हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी सफारती गलती करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो पहले ही सफारती तन्हाई का शिकार है, जिसने 140 ममालिक के बरक्स रूस की जारहियत की मजम्मत ना करके अमेरिका से दूरियां बनाकर पाकिस्तान को मजीद तन्हाई में मुब्तला कर दिया है, पाकिस्तान को वज़ीर आज़म के इस बयान के नताइज माशी नुकसानात की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ सकेंगे। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को बड़े तजारती खसारे का सामना है, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखने के फैसले किए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बयानबाजी यकीनन पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, क्योंकि चीन और रूस के साथ बढ़ती हुई कुर्बत के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े तजारती शराकतदार और बरामदी मंडियां हैं। पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस के तहत यूरोपीय मंडियों तक तरजीही रसाई हासिल है, जिसकी तजदीद 2024 में होगी। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 45% यानी 80 मिलियन टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता है, जबकि पाकिस्तान की मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार भी यूरोप है। पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक को सालाना $8 अरब की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद करता है। इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान की $4 अरब की मसनूआत का खरीदार है। यूरोपीय ममालिक का जो 22 लाख पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर यूरोपीय ममालिक के अंदर मुकीम है, आबाद हैं, जो कि $3 अरब पाकिस्तान फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में भेजते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने खिताब के ज़रिए पाकिस्तान को गैर जानिबदार साबित करने की कोशिश में ऐसे ख़तरनाक बयानात दे रहे हैं। दुनिया में बड़ी ताकतों की सियासत के दौर में पाकिस्तान की तरफ से गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी पर अमल करने और किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बनने के दावे हकीकत से कोसों दूर दिखाई देते हैं। एक बढ़ते हुए पोलराइज्ड आलमी माहौल में पाकिस्तान जैसी रियासतें वक्त आने पर पुल की बजाय सैंडविच बन जाती हैं और मौजूदा आलमी सियासत और सफारतकारी में दुरुस्त होता दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।